چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے حلال ذاتوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے حلال ذاتوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے اور جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت مگر بدے کا مولا مگر بدے کا مولا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے ستم گروں کی اڑاتے جو مسکرا کے ہنسے ستم گروں کے اڑاتے جو مسکرا کے ہنسے کچھ مہینے کا بچہ کچھ مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے علی سے بغض ہے خواہش نجات بھی ہے علی سے بغض ہے خواہش نجات بھی ہے سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے تمہارے منہ میں رمق ہی نہیں شرافت کے تمہارے منہ میں رمق ہی نہیں شرافت کے ابوں کے نام علی کا ابوں کے نام علی کا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے یار بات کسی کو بھی محترم کہہ دو بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے نبی کوئی آئے تو مسلمانوں نبی کوئی آئے تو مسلمانوں گنا کٹانے کا
جذبہ کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں سے لاؤ گے جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے آئے تم کوئی سجدہ سینہ پہ بولنے والا سینہ پہ بولنے والا کہاں سے لاؤ گے تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو تمہاری مرضی ہے چاہے جسے شہید کہو مگر حسین کے جیسا کہاں سے لاؤ مگر حسین کے جیسا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے بلا کہاں لاؤ گے علی کے در کے بھکاری ہے ہم شرک نقبے تو پھر جواب ہمارا کہاں سے لاؤ گے علی کو چھوڑ کے فاتحہ کرتا ہے ایک راہی مغموم فدا جب قافلہ کوفے میں بحالے نادا دیکھتا کیا ہے کہ کچھ تو ہے نیزوں پر سوار ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے ناجا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے ناجا پوچھا کیا گردن رہبار نے بس کو مانا کس خطا پر سے نیزے کے نقابر سمجھا کس خطا پر سے نیزے کے نقابر سمجھا جرم تھا کون سا زلفوں کو جو اس کی باندھا سن کے سر پہ لیا اور یہ عابد نے کہا کیا سنا تجھے میں غم کا مارا یوں تو مشہور ہے انسان بنی ہاشم کا یوں تو مشہور ہے یہ جان بنی ہاشم کا آئی کہتے تھے شہنشاہ
سج سب کہتے ہیں سکھائے سکینائے کو، اور شمر نے جب کہ چڑھایا تھا انہیں نیزے پر، سب نے دیکھا کہ پھری چار طرف ان کی نظر، تھر تھرانے لگا پرش سمت میرے کس بڑا باپ کے پھر سر زمین کے اوپر پڑا کے پھر سر زمین کے اوپر دوسرے مرتبہ پیش کو بلند اس نے کیا، پھر اسی طرح سر پاک زمین پر آیا، پھر اسی طرح سر پاک زمین پر آیا، اور تیسری مرتبہ پھر سر زمین سے اٹھا، آیا گھبرایا ہوا پاس میرے، اور یہ کہا کیا سبب ہے جو نظر میں کے اوپر ٹھہرا، تازیہ نے بھی لگا تھا مجھے لایا اس جا، تازیہ نے بھی لگا تھا مجھے لایا اس جا، میں نے سر رکھ دیا اپنا جو زمین کے اوپر، آئی آواز کے سن رہے میرے مظلوم پہ سے، آئی آواز کے سن رہے میرے مظلوم پہ سے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ سواری بیٹا، میرے مولا نے رتبے کو نہیں کچھ سمجھا، سر میرا رہے ہیں آقا کے برابر آدھا، ایک جاگے سے ہم ہو گے غلاموں آقا، ایک جاگے سے ہم ہو گے غلاموں آقا، پیچھے کرتا ہے غلام آقا کے، ایسے ممکن ہے برابر ہوں شہ والا کے، ایسے ممکن ہے برابر ہوں شہ والا کے، یوں رقم کرتا ہے آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی، تیرا چہرہ تیری آنکھیں اور کر آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی، چل ناطے سے گرایا
خود کو جلتی ریت پر چلتے ناطے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، ارے گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئے حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائے حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا آئی، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا آئی حسین، اور کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئے حسین، اور تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائے حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا آئی حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد الطاہرین المعصومین المجیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من هذه الساعة إلى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو أصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیۃ أو ننسها نأتِ بخیر منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ محمد وآل محمد۔ حضرت نصیر شوکا برادرانی میں اسلامی و درمیان فضیلت سلسلہ کی بڑی آپ کے خبر اور مطالعہ اور سماعت کی نظر کرنے کا اشرف حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت بابر کرنے والے بند جو باتیں عرض کی ہیں وہ آپ کے خاتمیہ میں محفوظ ہوں گی تو توفیق الہی بطاہر محمد رائے محمد، جو بھی کچھ ملتا رہے گا وہ آپ کی خدمت بابر کرنے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی کائنات میں میرا اصول یہ ہے، میرا نظام یہ ہے، میں کائنات سے کسی نشانی کو آیت کو اٹھاتا ہوں یا منسوخ کرتا ہوں، بدلتا ہوں، اس کی جگہ اسی کی طرح اسی کے جیسی اسی کے مطلع
اسی لیے ہم بس علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے اور اس کے برابر رکھتا ہوں یا اس سے بہتر رکھتا ہوں۔ یہ قانون الہی ہے، لہذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیت نے کہاں تک جواب دیا ہے اور یہ آیت کہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تاریخ کے دو ایسے پہلو ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امت کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو مانا اصحاب کے ذریعے، خاندان کے ذریعے، روایتی کے ذریعے، ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ کو مانا ائمہ کے ذریعے، معصومین کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، اوصیاء کے ذریعے۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے دروازے سے اسلام لیا ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے چادر سے اسلام لیا ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، ہر انسان کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر انسان کا کردار ہوتا ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، فخر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے صاحب برکت بنایا، صاحب فضل بنایا، صاحب عزت بنایا۔ لیکن ہمارے یہاں عزت اسے کہا جاتا ہے کہ جو صحیح ٹائم پر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، چاہے آپ ظلم کر رہے ہو، چاہے آپ اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ اس کی نگاہ میں عزت دار ہو، طاقتور ہو، حوصلہ مند ہو، باوفا ہو، باشعور ہو، صاحب عقل ہو۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہو تو آپ بدتمیز ہو، نالائق ہو، بے وفا ہو، اور آپ کو شعور نہیں آتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو، حالانکہ کسی آیت اور روایت اور ہادی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مرحوم ڈاکٹر کلبے صادق صاحب اللہ کا ایک جملہ یاد آ گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے یہ پوچھا، یہ بتا تجھے چاہیے کیا؟ اگر دولت چاہیے تو وہ بتا، اگر عزت چاہیے تو وہ بتا، اگر شہرت چاہیے تو وہ بتا، اگر طاقت چاہیے تو وہ بتا، اگر منصب چاہیے تو وہ بتا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے جو مانگنا تھا مانگا، لیکن ایک گروہ ایسا کھڑا ہوا تھا کہ جس نے نہ دولت کو قبول کیا، نہ عزت کو قبول کیا، نہ شہرت کو قبول کیا، نہ طاقت۔ دیکھیے عزاداروں کی ذمہ داری بتا رہا ہوں، نہ عزت کو قبول کیا، نہ دولت کو قبول کیا، نہ شہرت کو قبول کیا، نہ خاندان کو قبول کیا، نہ طاقت کو قبول کیا، نہ بڑے مکانوں کو قبول کیا۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ ہمیں صاحب عقل بنا دے۔ کتنا بڑا جملہ میں نے آپ کو سنا دیا اور آپ نے کتنی شائستگی سے سن لیا۔ اچھا رکھے، اللہ سے کہا کہ ہمیں صاحب عقل بنا دے، اس لیے کہ اگر ہمارے پاس عقل صحیح ہوئی تو دولت ہمارے پیچھے ہوگی، شہرت ہمارے پیچھے ہوگی۔ ہمیں سلامت بھیجے محمد بنا دے، ہمیں صاحب عقل بنا دے۔ جب آپ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں صاحب عقل بنا دے، وہ جو صاحب عقل کے اوپر معین کر رہا ہے، جس کو معین کر رہا ہے، وہ صاحب عقل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا صاحب عقل کو ہذیان ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے قرطاس و قلم کا مسئلہ کیا ہے؟ قرطاس و قلم کا مسئلہ ہذیان نہیں ہے، غور نہیں کر رہے گا، یہ مسئلہ ہذیان نہیں ہے۔ اصل میں قیامت تک ان کی تمام کی چھٹی لکھی جا رہی تھی اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم سے کسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بتائیے گا کہ وہ جناب زہرا کے لیے بیٹی تھی، بھی کہا ہے، شاید مجھے معلوم نہیں کہاں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے کہ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ سلام میرے محمد علیہ پیغمبر کی کتنی اولاد ہے، پیغمبر کے کتنی اولاد ہے۔ اگر اولاد کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ آپ کے نزدیک کتنی بیٹیاں ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے نزدیک 4 بیٹیاں ہیں۔ تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمیں چاروں کی ایڈریس بتائیں کہاں ملے گی اور نسل بتائیں کہاں چل رہی ہے۔ ہم ایک کے قائل ہیں، اس کے نسل کے بھی ذمہ دار ہیں،
آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، اس کی دعا کے بھی ذمہ دار ہے، اس کے وارثین کے بھی ذمہ دار ہے، اور ہم جب تک ہیں جب تک امامت ہے، جب تک امامت ہے کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں، حالانکہ میرے موضوع میں نہیں تھی لیکن آیت آ گئی اس لیے آپ کی مدد پیش کروں۔ ایک سلام بھیجو محمد ایک سلام تو ساتھ فرما دیں۔ دیکھیے آیت نمبر 40 سے سورہ نساء ہے، آیت نمبر 40 سے سورہ نساء نوٹ کر لیں، ریکارڈ کو بڑا انصاف لے لیں۔ آیت نمبر 40 ہے، سورہ نساء ہے، 12 نمبر 5 ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، کیسا ہوگا کہ ہر ایک اپنی امت کے ساتھ آئے گا۔ کیسے آئے گا امت کے ساتھ؟ اللہ پھر کیا کہتا ہے سنیے گا، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر ایک اپنی امت کے ساتھ آئے گا۔ کون آئے گا؟ ہر ایک نبی امت کے ساتھ آئے گا۔ آگے کی آیت کا مسئلہ ہے اگر آپ متوجہ ہیں، دیکھیں قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ بنا جائے گا، یعنی خاتم الانبیاء کو۔ اور کیا آپ نے ہر ایک نبی اپنی امت کے ساتھ، اللہ کہہ رہا کیفا جئنا، کیسا لگے گا جب ہر نبی اپنی امت کے ساتھ گواہ بن کر آئے گا۔ شہیدن، شہید ہے، کیا ہے؟ شہید۔ اور ایک کیا ہے؟ آپ شاہد ہیں، میں شہید ہوں کسی گواہی میں، آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شاہد کے معنی کیا ہے؟ میرے ساتھ بولے، شاہد کے معنی گواہ، اور شہید کے معنی شہادت۔ یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں، ایک سلام تو بھیجو محمد کیفا، کیسا لگے گا، کیسا لگے گا جب ہر نبی اپنی امت پر شہید بن کر آئے گا، یعنی گواہ بن کر آئے گا، شاہد نہیں کا، شہید کا۔ یہ جو آپ سی سی ٹی وی کیمرے چلا رہے ہو، یہ قرآن نے بہت پہلے کلیئر کر دیا تھا، شاہد کے بھی معنی گواہ کے ہیں، شہید کے بھی معنی گواہ کے ہیں۔ لیکن پھر دوسری آیت سنیے گا، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے پیغمبر آپ کی رسالت کے لیے ایک تو میری گواہی کافی ہے اور ایک اس کی گواہی کافی ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ شاہد نہیں ہے، نہ اللہ شاہد ہے نہ وہ شاہد ہے، یہ دونوں شہید ہیں۔ متوجہ رہیے گا، یہ دونوں شہید ہیں۔ اب شاہد اور شہید کے ڈفرنٹ بتا دوں میں آپ کو تاکہ آسانی ہو جائے۔ شاہد اسے کہتے ہیں، کل راستے میں جھگڑا ہوا بہت تیز، آپ کو میری طرف سے گواہ بننا ہے، آپ نے ایف آئی آر میں اپنا نام لکھوا دیا کہ میں گواہ ہوں، اسے کہتے ہیں شاہد۔ اتفاق سے اگر جج پوچھ لے کہ آپ شاہد ہو کہ شہید ہو، پھنس جاؤ گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں گواہ ہوں لیکن شہید نہیں ہوں۔ شہید اسے کہتے ہیں جو چشمدید گواہ ہو۔ ارے بھائی مجھ سے باتیں کرو کہ کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کہہ رہا ہے رسول آپ کی رسالت کے لیے ایک تو میری گواہی کافی ہے، ایک اس کی گواہی کافی ہے جس کے پاس عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پوری کتاب کا علم ہے۔ اب سلام بھیجے محمد
کیسا جہنا کیسا لگے گا جب ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے آئے گا. کیا بن کے آئے گا؟ کیا بن کے آئے گا؟ گواہ معلوم ہے کون سا بنے گا؟ چشمدید گواہ. آئے آئے غور نہیں کیا. چشمدید گواہ بن کے آئے گا. انہوں نے کتنا جھوٹ بولا، انہوں نے کتنا سچ بولا، انہوں نے کتنا نیک کام کیا، انہوں نے کتنی نمازیں دکھانے کے لیے پڑھی، انہوں نے مسجد میں بن کے دکھانے کے لیے پڑھے کہ بھگانے کے لیے پڑھے. سب جانتا ہے ہر نبی. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیسا لگے گا جب ہر نبی اپنی امت کے گواہ بن کے آئے. اور پھر کیسا لگے گا جب آپ سارے نبیوں سے گواہ بن کے آؤ گے. سارے ہمیں یہاں سے عظمت سمجھو بھائی اپنی. سارے قرآن کی آیتیں پڑھو، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. مسلمانوں سے پوچھے یہ آیتیں کہاں لے کے جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے قل کفی باللہ شہیدا، یعنی دیکھو تمام انبیاء کے گواہ ہے آخری نبی. تمام انبیاء کے گواہ ہے آخری نبی. آخری نبی کا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سلامت رہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا، پوری کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹ، نان کمپلیٹ، کمپلیٹ، قیامت تک کمپلیٹ. اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں، مکمل کتاب. کون سی کتاب ایسی ہے مجھے مسلمان لا کر دکھائے جو کمپلیٹ ہو قیامت تک کے لیے؟ ایک کتاب توریت اگر کمپلیٹ ہوتی تو زبور نہ آتی. زبور اگر زبور ہوتی تو انجیل نہ آتی، انجیل ہوتی تو توریت نہ آتی. کمپلیٹ کتاب کا علم ہو اس کے پاس. پوری میرا نام نہیں لیا کسی کا، میں نے کسی کا نام لیا؟ کسی کا نام لیا؟ امت مجھے بتائے کون سا صحابی ہے جو اللہ کے رسول کا چشمدید گواہ ہے؟ ارے بھائی فیصلہ کرو نا بھائی. امت مجھے بتائے کون سا صحابی ہے جو اللہ کے رسول کا چشمدید گواہ ہے؟ یعنی جتنے انبیاء خلق ہوئے ان سب کا چشمدید گواہ ہے آخری نبی. پھر پیغمبر کا جملہ سناؤ. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا بین الماء والطین، جب آدم آگ اور مٹی کے درمیان میں تھے. آئے اللہ کیا ان کے درمیان میں تھے؟ آپ نے سہارا ہے تھوڑا سا. کیا ان کے درمیان میں تھے؟ آگ اور پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. کیا ہے کہ قربان جاؤ خدا کی قسم. دل چاہتا ہے کہ خود کود کے مر جاؤ اس فضائل کے جملے پر. اتنا قیامت کا جملہ. یہ نہیں کہا پانی آگ نہیں کہا. اے آدم جب آگ اور ہوا کے درمیان میں کیا کہا؟ آب اور گل پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. ارے بات کیجیے گا، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. یعنی پانی اور مٹی کے لبوں کے درمیان آپ کی زندگی ہے. ارے پانی کون ہے؟ مٹی کون ہے؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مٹی کو کہتے ہیں تراب. اب جو مسلمان بھائی بیٹھے ہیں نا ان سے جا کے پوچھو کہ نبی کا کوئی لقب بتاؤ جس میں تمہیں القاب یاد ہو. کہیں گے طه ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، یاسین ہے، روح قرآن ہے، ناطق ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے. پھر کہیں گے ابو قاسم ہے، ابو القاسم ہے، ابو طاہر ہے. کیا ہے؟ یاد رکھیے گا جب آدم آپ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. لغت چیک کرنا میرے بچوں، جا کر گوگل انکل سے پوچھو، نکال کے پوچھ لو آرام سے. یہ بیٹھا ہوا ہوں کہ بھاگوں گا نہیں 4 دن تک، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ اور بات ہے کہ کچھ میرا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں. صلوات میرے محمد والے محمد. یہ تو مجھے خدا کی شان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اس نے صلاحیت بنایا ہے. خدا کا شکر ہے میں بھاگنے والوں میں شمار نہیں کرنا. بات کیجیے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ علی کے ایک معنی یہ ہے جو نہ تھکنے دے، نہ دبنے دے، نہ بھاگنے دے. ارے اس کی زندہ مثال تو سید علی صاحب نہیں ہے. نہ تھکے ہیں، نہ دبے ہیں، نہ بھاگے ہیں. دشمن کہتا عزیز ظاہر کر رہا ہوں، علی کہتے رہے خاموش. جب ایک آواز آئی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں کی، تو انہوں نے کہا کہ تم 80 برس سے فلسطین کے ساتھ گئے ہو، تھک گئے ہو، بیٹھ جاؤ. ابھی تو مجھے خیال ہی نہیں ہوا. صلوات محمد والے ارے بھائی اگر اس حدیث
میں آپ نے کبھی حدیث سنی ہو تو آپ کو آپ کی عزتوں کی قسم ہے خاموش ہو جائیے گا، اور اگر پہلی بار سن رہے ہو تو اس کا اسی طرح ادا کرنا جیسے میں نے محنت کی ہے۔ آدم اب اس وقت بھی نبی تھے، میرے ساتھ بولو بھائی، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ مٹی عربی میں کہتے تراب کو، پیغمبر کا ایک لقب ہے ابو طاہر، طاہر کے معنی لغت میں ہے پانی۔ اللہ غور نہیں کیا آپ نے، طاہر کے معنی پانی کے ہے۔ اگر ایک ابو تراب ہے یہ تو ایک ابو پانی یعنی پانی کا باپ ہے۔ یاد رکھنا پانی چاہے سمندر ہی کیوں نہ ہو، اگر جذب ہوتا ہے تو اسے مٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر پیغمبر کو دیکھنا ہے تو ابو تراب کے ذریعے دیکھنا ہے۔ سلام محمد طاہر کے معنی پانی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کنت نبیًا، ہم اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی کوئی شہید ہے جو گواہ بن رہا ہے۔ ارے بھائی مجھے مسلمان بتائے کون سا صحابی گواہ تھا؟ میں نام نہیں بولوں گا، مجھے بتائیے۔ میں تو علامتیں بتاؤں گا پوری 4 مجلسوں میں، علامتیں بتاؤں گا، میں علامتیں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کون ہے وہ، کون ہے وہ جو انبیاء پر گواہ بنے گا؟ انبیاء امت پر گواہ بنیں گے، انبیاء پر آخری نبی گواہ بنیں گے۔ کون ہے وہ جس نے تاج رسالت پہنتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے بھائی میرے ساتھ آ جاؤ، اسی لیے تو کہتا ہوں مذہب محمد رسول اللہ والا لو، محمد بن عبداللہ والا نہ لو۔ آیا ہے غور نہیں کیا آپ نے؟ کون ہے وہ کون ہے جو نبی کے اوپر گواہ ہے؟ اب اندازہ لگاؤ، اللہ خود کہہ رہا بھاگ نہ مت۔ اب مجھے ملک اخباری درباری بازاری کچھ نہ کہنا، اب قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قل کفی باللہ شہیدا، اے پیغمبر آپ کی گواہی کے لیے تو میں اللہ کافی ہوں، میں اللہ کافی ہوں۔ اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، گواہی برابر مانی جاتی ہے، قد نہیں دیکھا جاتا، حالات نہیں دیکھے جاتے، جب یہ کہتا ہے کہ گواہ دو ہے کہ نہیں ہے، یعنی دونوں گواہ برابر ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ علی ہے یا علی اللہ ہے، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، محمد اسماعیل دیوبندی ولی اعظم کا جملہ ہے کہ علی خدا تو نہیں ہے، علی خدا تو نہیں ہے مگر جدا بھی نہیں ہے۔ صحابہ محمد وعلى محمد۔ آپ سے باتیں کر رہا ہوں، علی خدا تو نہیں ہے مگر جدا بھی نہیں ہے۔ میں لے کے آیا ہوں، میں لے کے آیا ہوں، پڑھ لیجیے گا اس کتاب کو، مصارف الانوار الیقین، آیت اللہ علامہ رجب برسی، پڑھیے گا اس کو، کبھی سکون سے بیٹھ کے پڑھیے گا۔ امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو بھی ایک کائنات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ ابھی تک ایک دنیا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ میں نے 18 عالمین کے سورج بندائے ہیں، میں نے 18 عالمین کے سورج بندائے ہیں، اور میں زمین سے لے کے آسمان تک رزق تقسیم کرتا ہوں۔ آئے غور کر رہے ہیں آپ، کون فرما رہے ہیں؟ امیر کائنات فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ یہ میرے فضائل کو اس حد تک نہ لے جانا کہ بلو ہو جائے، اور اتنا ہلکا بھی بس سمجھ لینا ان کی سمجھ میں آنے لگے۔ اگر کوئی بڑا خطیب قرآن علامہ ظہر حسین زیدی صاحب شیخ بشیر حسین ندوی صاحب آ جائے، یا آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب آ جائے، یا آیت اللہ اور بہت سارے وہ آ جائے، ان کی مجلسیں سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمارے عربی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم علی کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا پڑھ گیا،
پھر بات آگے لے کے چلتا ہوں. قل کفا باللہ شہیدا، وہ کون ہے؟ تو اللہ گواہ ہے. ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے. اب مسلمان اس سے باتیں کریں، کس کا علم ہے؟ پوری کتاب کون سی ہے؟ عربی سنائی نہیں آتی ہے؟ قرآن ہے. اب یہ بتاؤ کون سا قرآن مکمل ہے؟ 30 پاروں والا کہ 40 پاروں والا؟ اے اللہ، اور نہیں کیا اللہ نے 30 پارے کیوں رکھے ہیں؟ کیونکہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں. تم کم سے کم ہر دن 5 آیتیں پڑھ لیا کرو. اب السلام میرے محمد والے محمد کا پڑھ لیا کرو، کھول لیا کرو قرآن. ابھی میں ایک صاحب کے گھر تھا نا، آپ نے ایک لوگ علی سے میں نے کہا قرآن دے دو. اس کے لیے اس نے اپنی بیوی سے پوچھا قرآن کہاں رکھا؟ تو اس نے کہا میں یہ رکھا. میں نے کہا کہنے کی چیز جو پہلے دن بڑے والے دن لا کے رکھا تھا، جو بارات والے دن لے کے آئی تھے گھر سے جہاں رکھا تھا یہ رکھا. واللہ وباللہ وللہ قسم شرع کھا کے کہہ رہا ہوں، اپنی ضمیر کو جگائے. جب میں نے اسے قرآن کو اٹھایا تو اس میں قرض جمع ہوا تھا. کہنے کی وہی لڑائی ہے. اگر تم اس کو سننے آ رہے ہو، اس نے کٹے ہوئے سب سے تلاوت کی ہے، اپنے گھروں کے قرآن کھولا کرو، تب پتہ چلے گا کہ حسین ابن علی کیا ہے. اور فرمایا قل کفا، میں نے قسم شریک آئی ہے، قل کفا باللہ شہیدا. جا کے چیک کر لیجیے گا جس گھر میں قرآن دیکھ لیتے وہ دیکھ لیجیے گا کیا پتہ مولوی فصیح احمد کس کے چائے پینے آ جائے اور کس کے یہاں سے قرآن بنا دے. صلوات میرے محمد والے والا. ایسے خاموش ہونا بلانا خاصتا ہے جیسے کہ تفسیر میں آگے بیٹھے. ابھی اسی طرح بولا کرو گا جیسے بظاہر میں بولتے کھولو کر قرآن میں قل کفا باللہ شہیدا. ایک تو اللہ گواہ ہے، ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کس کا علم ہے؟ چاہا. اب قرآن سے پوچھے کہ قرآن تیرے پاس پورا علم ہے؟ تو قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من ولایا بسم اللہ فی کتاب مبین. اس کتاب میں ہر خوش و تر کا ذکر موجود ہے. اب جس کو جیسا جھگڑا ختم کرنا ہو وہ قرآن کھول کے بیٹھے. اور نہیں کیا اب قرآن سے پوچھے کہ قرآن یہ بتا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، نماز ہمیں کیا دیتی ہے، روزہ ہمیں کیا دیتا ہے. اب یہ بتاؤ امت میں فرقے بننے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کسی بھی جگہ جائیے، کسی بھی فرقے میں جائیے، سب جنتی ہیں. کسی بھی فرقے میں جائیں آپ بھائی، کسی بھی فرقے میں جاؤ سب جنتی ہیں اور سب کا میسیج ایک ہی ہے، کیا؟ آئی ایم جنتی. میں جنتی ہوں، ہم جنتی ہیں. ارے کیوں جنتی ہو؟ کہ ہمارے پاس وہ فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح ہے. اس کے مطابق صحیح ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق. ہم نے گئے، ہم نے گھر گھر جا کے پوچھا، جبکہ ہم گھر سے باہر نکلتے تھے لوگ ہمیں کچھ کہتے تھے، کچھ کہتے تھے. ہم نے کہا ہم سب کو بات چلتی ہے. ہم گئے آپ کے پاس کیا کرتی ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول نے کرا. ہم نے کہا ذرا دین دکھاؤ. اب جو دین دکھایا، اور چننا بڑا تھوڑا سا الگ ہے اگر آپ تک پہنچ جائیں تو ہم نے کہا آپ نے دین کہاں سے لیا ہے؟ کہا ان سے لیا ہے جنہوں نے خود دین کے لیے دولت مانگی ہے. پتہ نہیں آپ کہاں آئے بھائی، ہمیں بھول کے پڑھوں. جنہوں نے زندگی کفر میں گزاری ہے اور 40 برس کے بعد ایمان کی دولت مانگی ہے، ہم نے ان سے دین دیا ہے. ارے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں امت کو، تم نے ان سے دین لیا، اب نے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے میں جھوٹے کو ہادی نہیں بناتا. آئے اللہ، میں جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا.
میں آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے میں اس کو ہادی نہیں بناتا جس نے ایک پلس، ایک سیکنڈ، ایک لہجہ، ایک لمحہ بھی کسی غیر کو سجدہ کیا ہو۔ ارے میں آپ کی مدد نہیں کر رہا ہوں، نہ میں جھوٹے کو ہادی بناتا، نہ اس کو ہادی بناتا جس نے ایک لمحہ بھی کفر میں گزارا ہو۔ اے امت مسلمہ کوئی ایسا ہادی لا کر دکھا جس کا کبھی کوئی کہیں کسی مقام پر بھی پیشانی نہ جھکی ہو۔ میں بڑا پریشان تھا، بڑی لغت میں نے چیک کی، مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ ایک دن میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مفتی صاحب کوئی ایسا مسلمانوں میں ایسا خلیفہ بتاؤ، ایسا ہادی بتاؤ، ایسا رہبر بتاؤ جو پہلے سے ہی ایمان پر ہو، کسی کے آگے پیشانی نہ جھکائی ہو۔ کہا بھائی عجیب بات کرتے ہو مولوی فصیح ہے نا، ارے آپ ہمارے پاس بیٹھے ہو تو جواب لے جاؤ۔ میں نے کہا جواب دیجیے کیا؟ کہا ہمارے یہاں چوتھے خلیفہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، اور کرم اللہ وجہ کے معنی یہ ہے جس نے کبھی پیشانی کسی غیر کے آگے کیجیے گا، یہی تو مسئلہ سلامت رہے، شان و آباد رہے۔ اور کیجیے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیسا محسوس ہوگا جائنا جب آئیں گے امت کے اوپر ہر نبی شہید بن کے آئے گا، اور ان تمام انبیاء پر آخری نبی کو شہید بنایا جائے گا، اور خدا آخری نبی کا شہید وہ ہوگا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مجھے پوچھ کے بتانا مسلمانوں سے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اسے لے کر آؤ جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور یہ کہ آپ نے میں رحمان ہوں، میں رحمتوں والا ہوں، میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں پروردگار ہوں، میں رازق ہوں، میں معبود ہوں۔ اور کر رہے ہیں آپ میں خدا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں بے زمین، میں کیا ہوں، قل اللہ احد، سب کچھ اللہ بتا رہا ہے۔ لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے، خدا کی قسم متوجہ ہیں آپ لوگ؟ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ عجیب منزل ہے، قل کفیٰ باللہ شہیدا، ایک تو وہ گواہی کی بھی کافی، وَعِندَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا کہاں سے تلاش کرے اس کو؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن۔ بھئی آپ ہی نے تو کہا کمپلیٹ بک کا نام قرآن ہے، اب قرآن پہ ایڈریس کر رہا ہے الرحمن علم القرآن، میں رحمان ہوں، میں نے علم قرآن دے کر بھیجا ہے۔ ارے بھائی امت میں کسی کو دے کر بھیجا ہو تو بتاؤ نا، مجھ سے آگے بات کرو، بھائی تو بیٹھا ہوا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، میں نے علم قرآن دیا، وعلمہ البیان، اور میں نے کتاب کا علم نہیں دیا بلکہ بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو آیا ہے وہ بولتا ہوا آیا ہے، جو بھی بولتا ہوا آیا اس کے بعد پوری کتاب ہے۔ میرا آپ کی بات کی ضرورت نہیں ہے، پھر پوچھنا پروردگار یہ آیا کہاں ہے، یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے خاندان کا نام کیا ہے، اس کا قبیلہ کیسا؟ پھر قرآن کی سورہ بقرہ میں کہا کما یعرف ابناءہ، وہ اپنے بیٹوں کو ایسے ہی پہچانتا ہے جیسے قرآن کو پہچانتا ہے۔ اور کائنات میں وہ باپ تلاش کر کے لاؤ جس کے سارے بیٹے قرآن ہو، جو بھی ہم نے جن کو قرآن عطا کیا ہے کما یعرفون ابناءہم، وہ قرآن کو ایسے ہی پہچانتا ہے، ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، جن کے سارے بیٹے قرآن ہو۔ اور میں تو مجھ سے پوچھ رہا ہوں وہ مجھے باپ تلاش کر کے لاؤ، دیکھیں باپ کا بھی ایڈریس مل گیا کہ نہیں؟ اب یہ آیا کہاں؟
یہ بھی بتا پروردگار. پھر قرآن نے بڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ہم نے اسے انسان خلق کیا ہے، انسان نہیں الانسان خلق کیا ہے. غور کیجیے گا خدا کی قسم، انسان الگ ہے. آپ بھی انسان ہیں لیکن الگ نہیں. میں بھی انسان ہوں لیکن وہاں تک ہوں جہاں تک انسانیت دکھاؤ. اور نہیں کیا آپ نے، میں نے چلتے ہوئے کو ایک گلاس پیاسے کو پانی پلا دیا، ایک گلاس میں انسان بن گیا. دوسرے چلتے ہوئے میں نے 2 گالیاں دے دی، میری انسانیت میں تین مل گئی. مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ ابھی میں انسان تھا، اب میری انسانیت مر گئی. کتنا بدتمیز آدمی ہے بھائی. انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، اپنے سے بڑوں کو گالی دے رہا ہے. گالی کیا اپنے سے بڑوں کو گالی دے رہا. انسانیت ختم ہوئی. اب انسان کا مطلب ہے کہ جو ہے آخر تک وہی رہے گا. غور نہیں کیا؟ اسے کسی کے کرم و فضل کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو پہلے دن سے ہے وہ آخری دن تک وہی رہے گا. ہے کوئی کائنات میں ایسا انسان جو پہلے دن بھی مدد کرتا ہو اور آج بھی مدد کر رہا ہو؟ ارے بتاؤ نا کہ یہ عالی مدد دینا جبھی تو سمجھ میں آئے گا جب بات سمجھ جاؤ گے. کون کہتا ہے یہ عالی مدد؟ آپ ہی تو کہتے ہو. آپ کا یقین کیا کہتا ہے کہ مدد کے لیے علی آ گئے. ماں پلنگ سے دیر میں اٹھتی ہے، علی نجف سے پہلے آ جاتے ہیں. مجھے نجف سے آنے والے کی سپیڈ کا اندازہ نہیں ہے کتنی جلدی آتے. یہ تو علی ہے، یہ تو کائنات کی خلقت سے واقف ہے، یہ تو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں. ارے بھائی کیسے پتا چلے کہ ہمیں چھوڑیے، یہ تو علی ہے. میں ان کے گھر کے نوکر کے نوکر کے نوکر کا قصہ سناتا ہوں. جو کل تک ظلم کی وادیوں میں تھا، رات کو تصور ہوا کہ جہاں میں رہ رہا ہوں یہاں ظلم ہے، میری برابر میں مظلومیت ہے. ہے کوئی ایسی تاریخ جو 9 دن تک ظلم کے ساتھ رہا ہو اور 10ویں دن مظلوم کے آنگن میں آیا ہو؟ اب سنیے گا شعر. وہ سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، وہ سو رہا تھا. جس کو یہ شعر سمجھ میں آ گیا اس کو علی گانا سمجھ میں آ جائے گا. وہ سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، وہ سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں. کروٹ جو بدلی آ گیا سرور کی گود میں. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان کے ہاتھ اٹھوائیے. وہ سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، کروٹ جو بدلی آ گیا سرور کی گود میں. علی قیامت تک کسی طرح مدد کرتا رہے گا. میرا دامن پکڑ لیں گے مسلمان. اب یہ بتائیے علی آدم کے زمانے میں کہاں مدد کرتے، نوح کے زمانے میں کہاں مدد کرتے، ابراہیم کے زمانے میں کہاں مدد کرتے. پھر میں نے یہ حدیث اٹھا کے رکھ دی. میں نے کہا یہ حدیث بتاؤ تم سے کیا کہتی ہے. حدیث میں ارشاد ہوا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا نے جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا. یہ چھوٹی صدی کے لیے نہیں ہے، یہ آدم کے لیے بھی ہے، نوح کے لیے بھی ہے، ابراہیم کے لیے بھی ہے، اسماعیل کے لیے. دیکھیے جو بات نعرہ لگا میں لگا دیتا ہوں آپ کی طرف سے. تھوڑا سا میرا ساتھ تاکہ میں گفتگو کو جواب دے سکوں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانی مہدم جاہلیہ، جو مر گیا
میرے ساتھ بولو، جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو کاہے کی موت مرا؟ جہالت کی موت، کفر کی موت، نجاست کی موت، شرک کی موت، حیوانیت کی موت، نفاق کی موت۔ اے اللہ، پتا چلا اگر ایک امام کو نہ پہچانو تو کیسے کیسے مرو گے؟ اور جہاں جو 12 کے 12 کو لے کر جا اب سمجھ میں آئے شعر آپ کو، جو مولانا روم کا شعر ہے۔ کیا شعر ہے؟ ہم آدم ہو، ہم شیش ہو، ہم ادریس ہو، ہم ایوب، ہم یونس ہو، ہم ہود ہو، ہم لوط، کوئی نہیں تھا اگر یہ نہ ہوتے۔ کیسے اے مولانا بتاؤ کیسے کیا تھا؟ ہاں میں کیوں بتاؤں گا، یہ بتائے جس کے پاس پورا علم کمپلیٹ ایجوکیشن ہے، اس کے اندر اس کا دعویٰ ہے میرے اندر سے پوچھو خوش قدر کیا ہے، میں بتاؤں گا میرے اندر سے پوچھو خوش قدر کیا ہے۔ قرآن نے کہا فتنقى یا آدم، جب آدم سے کہا کہ تم نے جو کیا ہے، تم نے جو کیا ہے اس کے لیے کیسے توبہ ہوگی یہ پوچھ رہے ہو، کہا پروردگار تو ہی بتا۔ لیکن ابھی اللہ کہہ رہا تھا جو میں نے تمہیں تعلیم فرمایا اس کے بارے میں بتاؤ آدم کو۔ اب اللہ کہہ رہا آدم ان کو کے بارے میں بتاؤ، حکیم کے بارے میں، جن کی وجہ سے میں نے توبہ قبول کی ہے۔ بے کلمات دی، چند کلمات کے ذریعے، اور میرے ساتھ بولے پڑھے لکھے تو بولے بھائی، آپ تو سارے پڑھے لکھے ہو، آپ سے کم پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، اسی لیے تو آپ سے فیصلہ کرانے آتا ہوں ہر سال۔ اللہ سلامت رکھے افضل صاحب کو، ان کے جوانوں کو، یہ مجھے قابل سمجھتے بلاتے ہیں، آخری سانس تک بلاتے رہے، یہ گزارش بھی ہے، اس لیے کوئی بلاتا نہیں ہے ہمیں، ہم خود ہی چل کے آتے ہیں۔ اور کیجیے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہاں اور کیجیے گا جو وہاں پڑھا تھا نا میرے پر سلیہ میں فی سبیل اللہ شاہ پڑھا میں 3 سال، ہمارے 10 سال کے آگے بیٹھے تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ میرے پاس لگے بیٹھے ہوں شہر کو بیٹھے ان سے پوچھے گا، ہم نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا یہ مت کہنا کہ مولوی روٹی پہ بھی پانی ہے، اس لیے کہ ہم روٹی اپنی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، متوجہ ہو جائے جو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا کہے گا قرآن سے پوچھو۔ اے پروردگار کس کے ذریعے؟ میں کلمات تھی، چند کلمات کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ آئے قربان جاؤں، کلمات کلمات کلمات، میرے ساتھ بولے کلمات۔ اب لکھے اپنی ہتھیلیوں پہ کتنے حروف ہیں؟ کاف، لام، میم، الف، کتنے ہو گئے؟ ارے یہ 5 کون سے حروف ہے بھائی؟ اب اردو والوں سے پوچھو نا یہ حروف کیا ہے؟ کاف آتا ہے مذکر کے لیے، لام آتا ہے مذکر کے لیے، الف آتا ہے مذکر کے لیے، غور کیا میم آتا ہے مذکر کے لیے، لیکن کے آتا ہے مؤنث کے لیے، یعنی 5 ایسے ہو جن میں 4 مرد ہو، ایک عورت ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر تالا لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ یہ تالا کھولنا میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے،
یہ چابیاں بناتے میں بتا دیتا، لیکن ان کا کام چھپ جائے گا، اس لیے کہ موسیٰ کا نام تالا کھول دیتا ہے۔ جو گھروں صحیح کہہ رہا ہوں، اے حضور صحیح ہے بات؟ اگر کسی کو میں نے اصلی نام بتا دیا جناب موسیٰ کی والدہ کا، پھونک ماریے گا نام لے، تالا کھل جائے گا، نہ کھلے تو اللہ مجھے اسلام سے نکال دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اوریجنل نام جانتا ہوں۔ دنیا کے تالے کھولتی ہے موسیٰ کی ماں کا نام، دل کے تالے کھولے گی علی کی ماں۔ مسلمان میرے محمد کیجیے گا، میں خلاص کروں گا، اگر میری یاد رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ساری صفات بتا دی نا۔ اب پھر اس سے پوچھو پروردگار یہ بتا یہ پیدا کہاں ہوگا جس کو بھیج رہا ہے؟ ایڈریس بتا، مکان بتا، گلی کا نمبر بتا، مکان نمبر بتا، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم تو الجھے ہوئے۔ پھر اس نے کہا، پھر قرآن نے بڑھ کے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ کہاں پہ پیدا کیا؟ ارے عرب میں رہنے والے جو رہ کے آ چکے ہو تو انسان کو نبھائی۔ کبدہ کہتے ہیں کلیجے کو، کبدہ کہتے ہیں کلیجے کو، عربی میں لحم کہتے ہیں گوشت کو، ہضم کہتے ہیں ہڈی کو، کبدہ کہتے ہیں کلیجے کو۔ کہاں پیدا کیا ہم نے اس کو؟ کلیجے پہ پیدا کیا۔ گوگل انکل سے پوچھو کہ کلیجہ کہاں ہے، گوگل انکل سے پوچھو، مولویوں کو چھوڑ دو، گوگل انکل سے پوچھو، اے گوگل انکل پلیز ہیلپ می ارجنٹلی، پلیز میری مدد کر، میری سہایتا کر، کا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بتا سینٹر پوائنٹ آف لینڈ کہاں ہے، زمین کا کلیجہ کہاں ہے؟ فوراً کعبے کی تصویر کہے گا، اس کے بیچ کی زمین کو سینٹر پوائنٹ آف لینڈ کہتے ہیں۔ اب امت مجھے بتائے اس خانہ کعبہ کی زمین پہ کون آیا؟ اس کے پاس پوری کتاب غائب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ پورے قرآن میں 2 مرتبہ کہا اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے سوال کرو۔ امیر کائنات کوفے کے منبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، رونقیں افروز کر کے ہیں، تجلیہ سرو سجود ہے، صدف النغوان جو سنہرے حیرت ہے، بیدانیت ناز کر رہی ہے۔ مولوی کائنات فرماتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، سن لو، سلونی سلونی قبل ان تسألونی، معلوم کر لو مجھ سے، معلوم کر لو۔ 2 ہی مرتبہ کہا کیونکہ قرآن میں 2 ہی مرتبہ آیا اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے پورے قرآن کا علم اس علی کے پاس ہے، یہ بتائیں گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ابو طالب کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ بس میرے دوستان عزیز، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی اور مولا نے توفیق بتائی کہ محمد آل محمد کا توفیق اعلان میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت کروں۔ بیٹی کا مسئلہ ہے، پیغمبر کی 1 بیٹی ہے، 4 بیٹیاں ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں ہم جس کو بیٹی مانتے ہیں اس کے لیے قرآن میں سورہ کوثر ہے، جن کو آپ مانتے ہو آیت اللہ، سورہ نہیں، سورہ نہیں بھائی، آیت، ایک آیت لیا پورے قرآن میں، تو قرآن کا دعویٰ ہے، ہر خوش کو تر کا ذکر میرے اندر موجود ہے، بات کرو تو قرآن سے کرو۔ ہم پورا سورہ سنا رہے ہیں اور باقاعدہ اللہ مجھ سے میں نہیں دے رہا ہے، اور جس کو ہم نے بیٹی مانا ہے وہ رسول کے لیے بھی عظیم ہے۔ میں متوجہ ہو جائیے گا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا مقام فخر میں آ کر اول ما خلق اللہ نوری،
اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، پھر فوراً کہا انا وعلی من نور اللہ، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا آپ کا نور پہلے خلق ہوا، پھر علی اور آپ ہی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اب اللہ کا اعتراض بھی اللہ کیا کہتے ہیں لولا لما خلقتکما، میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ ارے میں سلام لے کے سیدھا کے بات میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا، کس کو خلق نہ کرتا؟ اگر فاطمہ، یہ کیسے پتا چلتا کہ فاطمہ سے ہی نبوت اور امامت کمپلیٹ ہوتی ہے؟ یہ بھی ہمیں چادر نے بتایا، نبی بھی آ گئے، امامت بھی آ گئے، لیکن چادر جب تک پوری نہیں ہوئی، جب تک فاطمہ نہیں آئی، پتا چلا فاطمہ سے امامت مکمل ہوتی ہے، فاطمہ سے نبوت مکمل ہوتی ہے۔ ارے اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو چاروں کونے سنبھال لیتا۔ چلو ہم نے سارے مسئلے ختم کر دیے، ایک بات پھر کہہ دیں آپ کے لیے برداشت کر کے 4 نہیں 6 بیٹیاں ہیں، ہم نے تو اور بڑھا دی، لیکن فاطمہ جیسی کوئی بیٹی نہیں، علی جیسا کوئی داماد نہیں، حسنین جیسے نواسے نہیں، زینب و کلثوم جیسی نواسیاں نہیں۔ کیا ہے تو فی الحال یہ خالہ کے بچے کربلا میں کہاں تھے؟ یہ خالہ کے بچے ابن زیاد کے دربار میں کہاں بیٹھے تھے؟ پتا کرو۔ ارے ہم نے تو اپنے بزرگوں سے مثال سنی ہے، خالہ خالہ کے ڈور بھی ملتے ہیں، یہ تاریخ میں کہیں ملے ہی نہیں۔ کوئی سابی سالو نہ صفین میں ملا، نہ نہروان میں ملا، نہ جمل میں ملا، نہ احد میں ملا، نہ بستر پہ ملا، نہ نفس بگڑے میں ملا، نہ آئے تکلیف کرنے میں ملا، نہ چادر میں ملا، نہ گھر پہ ملا، نہ دروازے پہ ملا، نہ میدان غدیر میں ملا، لیکن تو ملنا چاہیے تھا ایک آدھا۔ پھر جو ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وقت نہیں، پوری کائنات کے لیے رسول آئے، اور رسول کے لیے کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے پیغمبر کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کس کے لیے؟ میرے ساتھ بولے، عالمین کے لیے۔ ہم نے پوچھا پروردگار رسول عالمین کے لیے رحمت ہے تو رسول کے لیے کیا بنایا؟ کہا پڑھو 28 نمبر کی آیت، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا، سیام ہے آمنوا وآمنوا، آمنوا کا مطلب امر ہے، وآمنوا یؤتیکم کفلین من رحمتہ، ہم فاطمہ سے 2 بیٹے عطا کریں گے۔ کتنے بیٹے عطا کریں گے؟ فاطمہ رحمت ہے، کائنات کے لیے رسول رحمت، رسول کے لیے فاطمہ رحمت۔ ارے بہت انداز ایک جملہ کہہ کے مسائل کے دربار بیدار ہو کے سن لیجیے گا، جس کے لیے پوری کائنات کے مسلمان کھڑے ہوں اسے رسول کہتے ہیں، جس کے لیے رسول کھڑے ہوں اسے رسول کہتے ہیں۔ ایک جملہ اور کہہ کے جا رہا ہوں، چادر تطہیر ہے، چادر تطہیر ہے، سوال ام سلمہ کہتی ہے یا ہم بھی چادر میں آ جائے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا آپ خیر پر تو ہو، دل چاہا یہ جملہ سنا دوں، آپ خیر پر تو ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ ارے بھائی فیصلہ ہو گیا، جب گھر میں رہنے والی چادر میں نہیں آ سکتی تو میدان میں آنے والی چادر میں کیسے آ سکتی؟ یہ صدی ہماری ہے، ہم پھر آپ کو کہہ کے جا رہے بیدار ہو جاؤ، غفلت کے خواب سے باہر نکل آؤ،
ولایت کے پرچم کو لہراؤ، ادائے حسین میں زیادہ سے زیادہ مجلسیں کرو، گلی در گلی، کوچہ در کوچہ، بستی در بستی، شہر در شہر کرو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ عشق ہے، محبت نہیں۔ حسین سے محبت نہ کرو، عشق کرو، اس لیے کہ عشق میں ہر آدمی ہر چیز قربان کر سکتا ہے، محبت میں محتاج ہو جاتا ہے۔ حسین تم سے عشق چاہتا ہے، محبت نہیں۔ محبت تو جہاں چاہتا ہے وہ ہو چکی، آپ عشق کرو۔ عشق کا مطلب کیا ہے کہ جب علی کے فضائل ہوں تو پھر دنیا تک پہنچاؤ کہ علی والے ہیں، اور جب حسین کا غم ہو آپ کی آوازیں گریا اتنی بلند ہو کہ محلے والے پوچھے کیا ہو گیا ہے۔ جو زینب کہیں نہیں روئی وہ بازار شام میں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ جو سکینہ کہیں نہیں روئی وہ بازار شام میں رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ ہنسنے والوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے، جب روئیں گے تو لوگ رکیں گے، کہ پوچھیں گے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ہم بتائیں گے ہمارا حسین مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ میرے دوستان عزیز، علامہ فروغ کاظمی نے اور مہدی حسن واحد جلال پوری نے اپنی کتاب شہادت صادقین میں اور سیدہ سکینہ میں یہ روایت نقل کی جو پڑھنے جا رہا، میں حوالہ دے کے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوان غفلت میں نہ چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کی صبح نمودار ہو، کہ میں نے آپ کو شہزادی کے مسائل سنائے تھے، آپ چاہتا ہوں کہ 11 محرم جو صبح نمودار ہو تو شبر ملعون آیا، اور جو شبر ملعون آیا اس نے تازیانہ گھما کر دیوار کی طرف آپ نے دیوار کی طرف گھمایا اور گھمانے کے بعد کہا وہ بچی بتاؤ کہاں ہے جو رات بھر آئے بابا آئے بابا کہہ کر رہے؟ دیکھیے گا اللہ کسی بیٹی کے سر سے اس کے ماں باپ کا سایہ نہ اٹھائے۔ جن بیٹیوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا، ان کے اعمال ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک فقرہ میں کہ مسائل تمام کر رہا ہوں، زیادہ دیر مسائل نہیں پڑھتا ہوں گا، بس ایک جملہ سن لیجیے گا تاکہ میں آپ کو سنا سکوں۔ چوتھے امام جب تک زندہ رہے خون کے آنسو بہاتے رہے، وہ بیٹے سنے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ غور سے سنے جملے کو۔ ہم چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ خون کے آنسو روتے ہو مولا؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے، اور شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ مولا آپ اس لیے رو رہے ہو کہ آپ کے سامنے علیہ پر کسی نے تو برسی پہنی ہوتی ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، آپ اس لیے رو رہے ہو آپ نے اپنے بابا کے سینے پہ 19 زخمیں گئے ہیں، جس میں بتایا تو 19 زخمیں گئے، اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ آپ اس لیے رو رہے ہو کہ آپ کی پھوپھیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی ماں کو بازار میں بغیر مکڑوں چادر کے گھمایا گیا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا مولا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کا باپ مر جائے اور اس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے جوان بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مرتبہ بیٹھنے والوں نے کہا مولا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے وہ اپنے باپ کو غسل کفن دے اور بیٹے کو ملائے۔ کہا کائنات میں اتنا غریب بیٹا میرے باپ کا لانچا پڑا، میں اپنے بابا کو غسل کفن نہیں دیا، میرے ہاتھوں میں انگلیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اللہ اکبر، سید سجاد کو چیر کر کے آگے لے جایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا وہ بچی بتاؤ کہاں ہے؟ تمہارے بابا کہہ کے روتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اسے بچی کو الگ لے کر جائیں گے۔ روایت کا جملہ ہے جناب سکینہ کو دکھایا نہیں، سننے والے پر ننگی منہ پر لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد رسیوں سے باندھا گیا۔ اب جو لوگ زیارت کر چکے وہ اپنے کلیجے کو سنبھالے، انہوں نے دیکھا ہوگا کربلا سے کوفہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں پہاڑیاں بنی ہے، جب نبیاں دیتی تھی سکینہ کی تسبیحات چلتی تھی، اور جاری ہونا نا رک کر کے کہتے تھے چچا آپ کا چلا آپ کا سر میں سے پہ کیوں نہیں پہنتا؟
भी किसे कहते हैं। اللهم بارك في فاتحة وبيان اسماء اس کو ہم اپنے ایمان کی بات سے پیش کرتے ہیں. اللہ ہمارا ایمان اس کو قبول فرمائے. بندگارہ ہمیں ہر وہ آزاداری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے تو بھی راضی ہو اور تیری وقت کی حجت قائم بھی راضی ہو. بندگارہ ہم سے ہمارے ایمان کو راضی و شکر فرمائے. جناب زہرا کی ٹوٹی جسموں کا واسطہ، جناب علی اکبر کی گلے میں سینے میں لگے ہوئے نیزے کا واسطہ، تو پرچی کی ہڈی ٹوٹی ہے اس کا واسطہ. پروردگارہ جوانوں کی خیر فرما، ان کو حادثات سے محفوظ فرما. جو بے روزگاروں کو روزگار کامل عطا فرما، جن کے پاس روزگار میرے معبود اس میں برکت عطا فرما، استقامت عطا فرما. جو جوان ہمارے بیرون وطن، بیرون شہر، بیرون ملک ہے، ان کی جان و مال و صحت میں عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو جوان ہمارے ملک کی سرحدوں پہ راتوں کو جاگتے ہیں اور سکون سے سو جاتے ہیں، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دلاسہ محمد نام محمد کا ہمارے کلیجے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم اپنے جوانوں کو کسی مصیبت میں دیکھ سکیں. پروردگار جوانوں کی خیر فرما، ان کو نظر بد، جان، صحت، بیماریوں سے محفوظ فرما. پروردگار ان کو خوف کا نحال قرار فرما. پروردگار جو ہماری بیٹیاں علم کی راہ پہ لگی ہوئی ہے میرے معبود، ان کو کامیابی اور کامرانی اور عزتوں سے نواز. پروردگار ان کے نصیبوں کو بلندی عطا فرما. پروردگار ان کے رزق کی برکتیں عطا فرما. پروردگار جو وادی وارث کے اقدار ہے میرے معبود، ان کو وادی وارث سے مقصوف فرما. پروردگار دلاسہ محمد آل محمد کا تفسیری کے عالم میں کسی بیٹے کے سر سے والدین کا سایہ نہ فرما، ان کے سر پہ والدین کا سایہ نازل قائم دائم فرما. پروردگار علماء افقاہ، بزرگان قوم، رہبر معظم آیت اللہ معظمہ سے اللہ کے خاتمے کے سیدان سستانی حفظہ اللہ و شیخ بشیر حسین نبی شیخ یعقوبی اور عید خراسانی اور تمام مراجعین کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تعبیر قائم دائم فرما. ہمیں ان سب کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کو قبر میں سکون عطا فرما، ان کی ارواح کو شاد فرما، ان کو زوال ائمہ میں جگہ عطا فرما، ان کے وارثین کو زیادہ سے زیادہ مغفورین کے لیے احسان کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو واسطہ محمد آل محمد کا جو اولاد ہے، ان کا اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. ان کی اولاد نے اپنی اولاد کے ارمان شرعی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو واسطہ ہے عبداللہ مالک کربلا کا، میرے معبود شہزادی کا، میرے معبود کے واسطہ ہے امام حضرت اکبر کی مسلموں کا، سرکار حسین کی شہادت کا، جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. پروردگار مسیح خان ہیں، ابن زہرا کی دعا ہے، میرے معبود جناب شاہ صاحب اس وقت بہت عظیم ہے، ایک ہمارے جناب کانوی صاحب عظیم ہے، اور جو بھی عظیم ہے جنہوں نے ہم سے دعا کی ہے. میرے معبود ہمارے بڑے بھائی بھی عظیم ہیں، ان پر بھی اپنے شنوا ہے پرسوں. پروردگار ان سب کو جنہوں نے دعا کی ہے، ان سب کو، اور جو نہیں کر پائے اور بیمار میرے معبود ان سب کو تمام توسل سے صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے ملک کی سرحدوں کو آگے کی سرحد قرار فرما، ہمارے ملک کو شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما. پروردگار ظلم کی مذمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مظلومیت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. حقیق دیوانی سے اعظام مسلط عزت امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ان کے توسل سے باقی ملتی ساری شیخ محمد صاحب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما.